علماء کرام اور مجھ جیسے عوام اہل سنت سب سے پہلے میلاد النور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ سے آپ کی خدمت میں اس معافی کی درخواست پیش کروں گا کہ آپ سنجیدہ حضرات ہیں اور تمام سنجیدہ حضرات اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ آج ہمارے دربار عالیہ کوٹہ شریف کے منتظمین نے جس انداز میں اسٹیج کو ترتیب دیا ہے اس کی وجہ سے محفل کا رنگ جمع ہوا اور مختلف ہے. اس لیے اگر کسی کو زحمت ہوئی ہو تو اس کے لیے ہم معافی کے خواستار ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آقا نعمت آئے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر تشریف لائے. دو رائے نہیں کہ آپ نے سر سجدہ میں رکھا اور رب اغفر لی امتی ارشاد فرمایا. جبریل امین نے پرچم گاڑے، آتش کدہ ایران ٹھنڈا ہوا اور کیسر و کسرا کے آہنی دیواریں ان میں دراریں پڑ گئیں. لیکن اے میلاد النور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والے معززین، عمر کے چھوٹے اور بڑے حضرات، آج ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی منا لینے کے بعد اور کیا ایسا عمل کر سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم اپنی اس رہتی دنیا جس میں آج ہم سانس لے رہے ہیں اس میں ہم رحمت کا سبب بن سکیں. حضرات عزیز وقار، گلوبل وارمنگ انتہا پر چلی گئی ہے اور ہمارا یہ موسم اور ہمارا یہ خطہ، ہماری یہ زمین جس کو اللہ رب العالمین نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ذات گرامی سے مزین فرمایا اور آپ کے واسطہ وسیلہ سے دیگر نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، کیا ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم شجرکاری کے موسم میں ایک کارآمد درخت لگا کر اس کی پرورش اور حفاظت کریں اور جو درخت ہم کاٹ رہے ہیں اس سے ہم اجتناب کر لیں؟ اگر ہم درخت کاٹنے سے اجتناب کر لیں گے اور درخت کارآمد لگا کر ان کی پرورش کر لیں گے تو صاحبوں، درخت صدا کہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد والے آقا علیہ السلام ہم سے خوش ہوں گے، ہم سے راضی ہوں گے اور ہمارا اپنا موسم، ہمارے آنے والی نسلوں کا موسم اچھا ہو جائے گا. اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہاں، ہماری ذمہ داریاں گوناگون ہیں اور جو جتنا ذمہ دار ہے اس سے اتنے کا سوال بھی ہونا ہے. لہذا اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ مجھ سمیت ہم سب کو اپنی نیتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم گلہ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کی وجہ سے، ورلڈ بینک کی وجہ سے، سعودی نظام کی وجہ سے، اور یاد رکھیے گا حضرات گرامی، ہم آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے سائے میں کھڑا ہوتا تو ہم کسی ماضی، حال یا مستقبل کے پولیٹیشن یا حکمران کی حمایت کے مخالفت میں یہ بات نہیں کہہ رہی. آپ کو یاد ہوگا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کسی شکار پر گیا، راستہ کو بھولا تو ایک باغ میں جا پہنچا. اس نے پیاس اور پانی کا واویلا کیا تو اس باغبان کی بیٹی نے ایک انار نچوڑا تو گلاس بھر گیا، اس کی پیاس بجھ گئی. پھر وہ بادشاہ سلامت جب اپنے محل میں بیٹھے، جی بڑی مہربانی توجہ چاہوں گا شاہ صاحب، کہ جب وہ بادشاہ سلامت اپنے محل میں بیٹھے تو انہوں نے یہ سوچی کہ کیا ایسا نہ کیا جائے کہ اس باغبان پر ٹیکس لگایا جائے، اس باغبان کو کسی طرح ایسے دعوے فریب پہ لایا جائے کہ جس کے ذریعہ سے اس باغ کی حق ملکیت حکومت کی ہو جائے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا حضرات گرامی قدر کہ جب باغبان کی یہ صورتحال پیدا ہوئی اور ادھر حکومت کی یہ صورتحال پیدا ہوئی تو پھر بادشاہ سلامت اس باغ میں جا پہنچے. انہوں نے پانی مانگا
لڑکی جو باغبان کی بیٹی تھی، چھوٹی ننھی بیٹی، اس نے رس نچوڑا، 5 انار نچوڑے، رس سے گلاس آدھا نہ ہوا۔ سوال پوچھا بادشاہ نے، ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے پیاسا آنے والا نیت اچھی لے کر آیا تھا، پیاس بجھانے کے لیے آیا تھا، آج آنے والا بدنیتی کے ساتھ آیا ہے، باغ پر قبضہ کرنے آیا ہے، ٹیکس عائد کرنے آیا ہے۔ حضرت گرامی، مہنگائی کب کام چھوڑے گی؟ مظاہرہ ہم بھی کر سکتے ہیں، مظاہرہ آپ بھی کر سکتے ہیں، مطالبہ ہم بھی کر سکتے ہیں، مطالبہ آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جان کب چھوٹے گی؟ جب ہم اپنی نیتوں کو، اب آپ اپنی نیت کو، حکمران اپنی نیت کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع کریں گے۔ عید محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کرم تیرے وبا علیہ البراہیم۔